سلطان نور الدین زنگی نام آپ سب نے سنا ہوگا کہ قسمت جاگی، خواب میں حضور نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا دو افراد کی شکل دکھا کے، چہرہ دکھا کے فرمایا یہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ دونوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور ایک رات میں 3 دفعہ حضور نے زیارت کروائی۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھا، وضو کیا، تہجد کے نفل ادا کیے، پھر ایک اپنے مقرب خاص کو بلایا، اسے خواب سنایا، تو اس نے کہا کہ حضور کی زیارت بھی ہوئی، حضور کا حکم بھی ملا، اور آپ ابھی تک اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں فوراً مدینہ منورہ چلیں۔ سلطان نے سفر کیا، اس وقت سلطان ملک شام میں تھا، 16ویں دن مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور میں تفصیل سے واقعہ نہیں سنانا چاہتا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ 2 مغربی افراد تھے، غیر مسلم تھے، اور معاذ اللہ وجود رسول کو قبر مبارک سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں اور بیت المقدس کی طرف اسلامی افواج بڑھ رہی تھیں، تو اس دور میں نصارہ نے یہ سازش کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک روضہ اقدس سے چرا لیا جائے۔ تو حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا سلطان نور الدین زنگی کو۔ آج 11 شوال سلطان نور الدین زنگی کا یوم وصال ہے۔ آج جہاں اور ختمات شریفہ ہم پڑھیں گے، شہدائے احد کی بارگاہ میں خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کریں گے، وہیں آج ہم سلطان نور الدین زنگی کو بھی ایصال ثواب کریں گے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے ان 2 افراد کو پہچان لیا، پھر انہیں سزا دی، اور روضہ رسول کی حفاظت کے لیے چاروں طرف اس نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، گہرائی تک زمین کو کھود کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی، تاکہ اگر آئندہ کوئی یہ جسارت کرے بھی تو وہ قبر رسول تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے، قبر انور ہے، ایک تو اس کے گرد حجرہ عائشہ والی دیواریں ہیں، دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو دیواریں بنائی گئیں، تیسرا سلطان نور الدین زنگی کے دور میں جو دیواریں بنائی گئیں۔ تو 3 دیواروں کے اندر وہ حجرہ پاک کے اندر قبر منور ہے۔ اگر کسی حکمران کے لیے سنہری جالیاں کھولی بھی جاتی ہیں تو وہ قبر انور تک نہیں پہنچتا، ہاں جالیوں کے اندر وہ غلاف پاک کے پاس حاضری دے لیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، حدیث پاک ہے من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو روضہ پاک کی زیارت تو نہیں ہوتی، آج کل تو جالیوں کی یا گنبد شریف کی زیارت ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب یہ لکھا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نخبۃ الفکر میں یہ تعریف ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دی وہ صحابی ہے، اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی۔ علماء فرماتے ہیں کیا تم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتے؟ یہ کون ہے عبداللہ بن مکتوم؟ یہ نابینا صحابی ہیں۔ تو ایسے صحابہ بھی تو ہیں جو نابینا تھے، انہوں نے چہرہ پاک کی زیارت نہیں کی، لیکن صحابی ہیں۔ تو کس وجہ سے ہیں؟ وہ حضور کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ جس کی آنکھیں ہیں
اس نے تو چہرہ پاک کی زیارت کر لی، جو نابینا ہے وہ صرف حاضر ہو گیا، اس حاضری سے ہی شرف صحابیت مل گیا۔ جب حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تو جو روضہ پاک کی قبر انور کی زیارت کر سکتا ہے اس نے زیارت کر لی، وہ اس حدیث کا مصداق بن گیا۔ لیکن اگر کوئی قبر پاک کی زیارت نہیں کر سکتا، روزے پہ حاضر ہو گیا ہے، اسے بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ لفظ زارا لیکن مراد حاضری۔ لفظ یہ ہے کہ جس نے روضہ پاک کی زیارت کی، پر مراد ہے جو یہاں حاضر ہو گیا۔